انسان زمین پر موجود سب سے طاقتور اور عقل مند جاندار ہے۔ اس نے ابتدا سے ہی اپنی عقل اور دماغ کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے جانوروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس ضمن میں سواری کے لیے بھی انسان نے مختلف جانوروں کو استعمال کیا، لیکن ایک جانور جو ساری تاریخ انسانی میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے وہ ہے گھوڑا۔ گھوڑے کی سواری کی شروعات انسانی تاریخ میں اندازاً 3500 قبل مسیح میں ہوئی۔ گھوڑے کا انسانی معاشرے میں ایک نہایت اہم مقام رہا ہے۔ گھوڑے کو سواری کے علاوہ جنگوں اور کھیتی باڑی وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ موجودہ زمانے میں اگرچہ گھڑ سواری ایک روزمرہ سواری کے طور پر تو متروک ہو چکی ہے، مگر ابھی بھی دنیا بھر میں گھوڑوں کا استعمال مختلف کاموں میں ہوتا ہے۔ گھڑ سواری انسانی صحت کو قائم رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ گھڑ سوار کو سواری کے دوران اپنا توازن برقرار رکھنا ہوتا ہے، جس کے لیے جسم کے مختلف پٹھے اور حصے استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح گھڑ سواری کے دوران پٹھوں، جوڑوں اور کمر کی ورزش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گھوڑے کی چال کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے سے سوار چاق و چوبند رہتا ہے۔ بچوں کے لیے خصوصی طور پر یہ ایک دلچسپ مشغلہ بن سکتا ہے۔ آج کل اگر والدین بچوں کو موبائل اور آئی پیڈ وغیرہ کا متبادل دینا چاہتے ہوں تو گھڑ سواری ایک موضوع مشغلہ بن سکتا ہے۔ روا میں گھڑ سواری کی ابتدا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے فرمائی۔ آپ نے 1978 کے لگ بھگ گھوڑے پالنے شروع کیے۔ بعد ازاں آپ نے یہ گھوڑے انجمن احمدیہ کو تحفتاً دے دیے اور اس کام کے پہلے نگران اعلیٰ صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب مقرر ہوئے۔ روا میں گھڑ سواری سکھانے کا انتظام خیل للرحمن کے نام سے موجود ہے اور کوئی بھی اس مشغلے کو اپنا سکتا ہے۔ گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے یہاں استبل موجود ہے۔ یہاں ان گھوڑوں کے روزمرہ امور کا اچھے طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ ان امور میں گھوڑوں کی صفائی ستھرائی، ان کے نال کی دیکھ بھال، ٹریننگ، چارہ وغیرہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ گھوڑوں کی نگرانی اور دیکھ بھال کا کام مکرم نذیر صاحب انجام دیتے ہیں۔ حضوردار شاہ دے آدھا کلو چنے یا اپنا ساڈے ملک کرون سلطان صاحب آن انہاں دسیا سی آدھا کلو چنے 2 کلو چوکر یہ فی گھوڑا پانا چاہیے۔ یہ ملک کرون سلطان صاحب دے بیان نو سان دسے۔ پھر وہ یہ خوراک اسی منگا لینے ہاں، چنے آدھا کلو فی گھوڑا 2 کلو چوکر یہ خوراک ہے۔ چارہ سبز جڑا جنہ مرضی کھان۔ یہ جی گھوڑا جدو پیدا ہوتا ہے یہ 2 سال دا جدو ہو جاتا ہے، 2 سال تو بعد اس دی اسی پہلے ڈوری پا کے چکراں تلانے ہاں۔ چکراں تلا کے پھر وہ جدو یہ تھک جاتا پھر اسی اتنے بندہ بٹھانے ہاں۔ بندہ بیٹھ جاتا ہے، ایک اگوں پھڑ لئیدا گھوڑے نو، پھڑ کے تے پھر انہوں آہستہ آہستہ چلائی دا گول دارے چلا کے جدو وہ پورا دا جھاکا لے جائے اس تو بعد پھر اسی کاٹھی پانے ہاں۔ کاٹھی پا کے پھر ڈوری تلائی دا دوبارہ چکراں تلائی دا لا کے پھر اس تو بعد پھر اتنے بیٹھی دا، پھر اتنے بندہ بٹھا کے اگوں ایک بندہ پھڑ لینا ہے، پھڑ کے پھر وہ لمے چکر تو لے جائی دا۔ جدو آہستہ آہستہ وہ اپنا آپ کاٹھی جھل لینا ہے یا وہ مستی ختم ہو جاتی پھر اگوں لگام چھڑ دے دا، مڑ کلا بندہ چلانا ہے۔ دڑکی پہلے قدم چلائی دا، پھر اس تو بعد دڑکی چلانے ہاں۔ دڑکی تو بعد پھر ہلکی ملاک ہوندی ہے وہ اسی چلانے ہاں۔ اس تو بعد جدو سپیڈ وچ گھوڑا آتا ہے اس ویلے اسی انہوں باہر لے جانا شروع کر دیں ہاں، باہر شہروں باہروں جدو دا ڈر لے جائے جھاکا لے جائے پھر نیزہ پھڑ لیتا ہے۔ وہ نیزے دا جھاکا لائی دا ہے، نیزہ پھڑ کے پھر انہوں ایتھے اندر چلائی دا ہے خالی نیزے نہ پھڑ کے۔ اس بعد جدو ٹرین ہو جائے پھر اسی گراؤنڈ چو گھوڑے دوڑ چو لے جانے ہاں، اتنے جا کے نیزہ بازی کری دی انہوں سکھائی دی ہے۔ پہلے خالی دوڑائی دا ہے، خالی دوڑا کے پھر سانگ پھڑی دی ہے، پھر جدو سانگ تو جھاکا لے جائے پھر قلعہ لا کے
ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਧਲਿਆਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਆ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਲਿਆਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਧਲਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਲਗਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਦਾ ਲਗਾਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਦਾ ਲਗਾਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ। ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਮ ਪਾਈਦਾ, ਲਗਾਮ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਖਰਖਰਾ ਬੁਰਸ਼ ਤੌਲੀਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਖਰਖਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੌਲੀਆ ਮਾਰਨਾ। ਤੌਲੀਆ ਮਾਰ ਕੇ ਘੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਦੀ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਠੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਠੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਈਦਾ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਰੋਕਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਸ ਘੋੜਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੋਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਜਲ ਹੈ। ਇਸ ਘੋੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਜਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਬਲੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਜੁਬਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੁਬਲੀ। ਅੱਗੇ ਨੂਰੇ ਸਹਿਰਾ, ਅੱਗੋਂ ਇਸਤਫਾ ਫਿਰ ਸ਼ਕੀਰਾ। ਸ਼ਕੀਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਬਨ ਬਖਤਾਵਰ ਅਸ਼ਕਰ। ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਇਬਨ ਨੂਰੇ ਸਹਿਰਾ। ਅੱਗੋਂ इब्ने बख्तावर, आगे फिर लखते जिगर। ए नाम साढ़े घोड़े दे। रब्वा में रहने वाले अफराद के लिए ये एक बेहतरीन सहूलत है जिससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं और एक सेहतमंद मशगले को अपना सकते हैं। यहाँ मौजूद अस्तबल में घोड़ों के दौड़ने के लिए भी वसी जगह मौजूद है, जहाँ घुड़सवार खुली फ़िज़ा में घुड़सवारी की मशक कर सकते हैं और अपने घोड़े को दौड़ा सकते हैं। रब्वा में घुड़सवारी के अलावा नेज़ाबाजी का खेल भी बहुत मकबूल रहा है। रब्वा में मौजूद घुड़दौड़ ग्राउंड इस ज़मन में अपनी मिसाल आप है। माजी में घुड़सवारी और नेज़ाबाजी के मुजाहिरों के लिए ये मैदान बहुत मकबूल रहा है। नेज़ाबाजी अज़्म, हौसले और महारत का खेल है। इस खेल में एक लकड़ी के टुकड़े को, जिसे किला या पैक कहा जाता है, ज़मीन में दबाया जाता है और घुड़सवार एक फासले से सरपट घोड़ा दौड़ाता हुआ नेज़े की मदद से इस किले को पकड़ता है। घुड़सवारी बिलाशुबा एक ज़बरदस्त खेल है और इस मशगले से इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। रब्वा में मौजूद इस सहूलत से भरपूर रंग में फ़ायदा उठाया जा सकता है।